اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بات آج ہم تعریف علم اصول کی کر رہے ہیں. تعریف و علم اصول، علم اصول کی تعریف، علم اصول کی تعریف. کہہ رہے ہیں وعلی ھذا الاساس، اور اس بنیاد پر جب آپ یہ پڑھ چکے اوپر، جو آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہے کہ ایک ایسا علم ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم جس کو پڑھ کر، جس کو سمجھ کر ہم اپنا موقف عملی کیا کر سکیں، معین کر سکیں. وفی کلا الاسلوبین، ان دونوں اسلوبوں کے ذریعے. کون سے دو اسلوب؟ پہلا اسلوب کیا تھا؟ تحدید موقف عملی. کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم پہلا اسلوب کیا تھا؟ تحدید موقف عملی، یعنی موقف عملی حکم شرعی کا معین کرنا. پہلا کیا ہے؟ تحدید تعین الحکم شرعی. پہلا ہے حکم شرعی کا معین کرنا، اور دوسرا اسلوب کیا ہے؟ تحدید وظیفۃ العملیہ، وظیفہ عملیہ کا معین کرنا. پھر آپ کو یہ بتایا کہ مثلا پہلے کے لیے دلیلیں کیا ہوں گی، اس کو کیا کہا جائے گا، اور دوسرے کے لیے جو دلیلیں ہوں گی اس کو کیا کہا جائے گا. جو پہلے کے لیے دلیلیں ہیں، پہلا یعنی تحدید یا تعین حکم شرعی، اس کے لیے دلیل کا نام کیا ہے؟ ادلہ یا ادلۃ المعرضہ. اور جو دوسرا ہے یعنی تحدید وظیفۃ العملیہ، اس کی دلیلوں میں کیا کہا جاتا ہے؟ اصول عملیہ، ادلۃ العملیہ، ادلۃ العملیہ یا اصول عملیہ یہ کہا جاتا ہے. جی کہہ رہے ہیں کہ وفی قلہ الاسلوبین، ان دونوں اسلوبوں کے ذریعے فقیہ کیا کرتا ہے؟ فقیہ ان دونوں اسلوبوں کے ذریعے استنباط کرتا ہے اس کا حکم شرعی کا. استنباط کرتا ہے، معدد کرتا ہے موقف عملی کو دلیل کے ساتھ، موقف عملی کو دلیل کے ساتھ معین کرتا ہے. وہ عملیات الاستنباط، اور وہ عملیات جو استنباط میں جن کے ذریعے استنباط ہوتا ہے وہ مشتمل ہیں ان پر علم فقہ مشتمل ہے، اور وہ مختلف ہیں، بہت سارے ہیں. اور وہ عناصر و تشترک فی عناصر مواحدہ، اور وہ عناصر مواحدہ میں کیا ہے؟ مشترک ہیں. اور کچھ قواعد عامہ ہیں، صحیح ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر یہ کہ وقت تطلبت عناصر المشترکہ، اور یہ عناصر مشترکہ جو ہیں یہ چاہتے ہیں عملی استنباط میں کہ کوئی ایک خاص علم وضع ہو جس کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اس سے کیا ہو؟ تحدید ہو اور مہیا ہو علم فقہ، جس کے ذریعے سے ایک ایسا علم، خاص علم وضع ہو جس کو سیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد کیا ہو جائے؟ فقہ میں یعنی جو ہے کیا علم فقہ جس سے مہیا کیا جا سکے، یعنی جس سے ہم فقہ حاصل کر سکیں. فکان علم الاصول، پس یہ علم کیا ہے؟ اسے علم کیا کہا جاتا ہے؟ جس سے فقہ حاصل کی جاتی ہے، جس کے ذریعے فقہ کو حاصل کیا جاتا ہے، ایسے علم کو علم اصول کہا جاتا ہے. اب کہہ رہے ہیں وعلی ھذا الاساس، تعریف علم اصول وعلی ھذا الاساس، اس بنیاد پر نرا ہم دیکھتے ہیں ان یعرف، تعریف کی جائے علم اصول کی، ان یعرف علم الاصول بانہ، اس بنیاد پر تعریف کی جائے علم اصول کی کیا؟ بانہ العلم، کہ وہ کیسا علم ہے؟ جی جی تعریف کی جائے علم اصول کی بانہ، کہ وہ العلم بالعناصر المشترکہ، کہ علم اصول علم ہے جس کا عناصر مشترکہ کا کافی عملیت استنباط الحکم الشرعی، حکم
حکم شرعی کے استنباط میں، عملیہ استنباط حکم شرعی میں۔ عناصر مشترک کیا ہیں؟ یعنی ایسے عناصر جو مشترک ہیں۔ عنصر سمجھتے ہیں؟ عنصر یعنی کوئی شے، کوئی چیز مثلا، صحیح، اور وہ مشترک ہو، یعنی یہاں بھی کام آتی ہو، اس میں بھی کام آ سکتی ہو، اس میں بھی کام آ سکتی ہو، صحیح، جو بہت ساری جگہوں پر کام آ سکتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ عناصر مشترکہ، یعنی جو علم اصول کے بہت سارے معاملات میں، بہت سارے مسائل میں کام آتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ عنصر سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کہ جو وہ عناصر، یعنی علم اصول کیا ہے؟ کسے کہا جاتا ہے علم اصول؟ تعریف کیا ہے؟ ایسے عناصر کا علم جو مشترک ہوں عملیہ استنباط حکم شرعی میں۔ جی، ایسے عناصر کا علم کہ جو مشترک ہوں عملیہ استنباط حکم شرعی میں، یعنی ایسا نہیں کہ وہ خاص ہوں، نہ مشترک ہوں۔ خاص اور مشترک میں کیا فرق ہے؟ خاص کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک جگہ پہ کام آ جائے، اور مشترک یعنی بہت ساری جگہوں پر کام آ سکتا ہے۔ ہاں، وہ بتا رہا ہوں، خاص یعنی جو کسی ایک جگہ پہ کام آئے، کسی ایک موقع پر کام آئے، صحیح، اور مشترک جو بہت ساری جگہوں پر کام آ جائے، بہت سارے موقعوں پہ کام آ جائے۔ مثال کے طور پر، یعنی یہاں پر انہوں نے مشترک کیوں کہا ہے؟ عملی عناصر مشترکہ کیوں کہا ہے؟ یعنی مشترک کی کیا ایجنسی نے کہنے کی؟ مشترک اس لیے کہا ہے کہ مشترک کے مقابلے پر مثلا عناصر خاص بھی ہے، عنصر خاص بھی ہے۔ مثلا یہ بات کسی چل رہی ہے؟ علم اصول کی۔ اور عناصر یعنی وہ چیزیں یا وہ قواعد ہیں کہ جو علم اصول میں کہاں کام آتے ہیں؟ استنباط حکم شرعی میں، جن کے ذریعے سے استنباط حکم شرعی کیا جاتا ہے۔ تو اگر عنصر بہت سارے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے استدلال ہوتا ہے، استنباط ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے استنباط حکم شرعی یا استخراج حکم شرعی کیا جاتا ہے۔ مثلا میں یہاں روک کے آپ کو سمجھا دوں تو مثلا ایک چیز، ایک قاعدہ، ایک بات مثلا ایک جگہ استعمال ہو رہی ہے، اور ایک شے ہے جو بہت ساری جگہوں میں استعمال ہوتی ہے، تو علم اصول جو تعریف میں شامل ہے علم اصول کی، وہ عنصر خاص نہیں ہے جو عنصر کبھی کبھی آ جاتا ہے کام میں، بلکہ وہ ہے مراد کہ جو بار بار آتا ہے، مختلف جگہوں پہ آتا ہے۔ مثلا علم اصول میں جب آپ استنباط حکم شرعی کریں گے، آپ قرآن سے، حدیث سے، روایت سے، تو بہت ساری چیزوں کی آپ کو مدد لینی پڑ جاتی ہے۔ کبھی آپ مدد لے رہے ہیں مثلا لغت کی، کس کی؟ ڈکشنری۔ کبھی آپ علم نحو کی مدد لے رہے ہیں، کبھی آپ منطق کی مدد لے رہے ہیں۔ یہ قواعد ہیں ان کی، یہ سب قواعد ہیں، اور یہ عنصر اصول میں کام آ سکتا ہے اور آتے ہیں۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتیمموا صعیدا طیبا، یعنی پورا حکم ہے قرآن کریم کا، اور جب آپ مثلا آپ کو غسل واجب ہو یا آپ وضو نہ کر سکتے ہوں تو آپ کیا کریں؟ تیمم کریں۔ شاید میں نے اس بارے میں بتایا ہوتا شاید، جی ہاں۔ تو اب یہ سعید ہے، یہ سعید کلمہ سعید جو ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ لغت سے، ڈکشنری سے تعلق ہے اس کا۔ تو اس کے کیا معنی ہے؟ آیا اس سے مراد صرف اور صرف، یعنی سعید سے مراد صرف مٹی ہے یا مطلق عرض ہے؟ صحیح۔ تو اب یہاں پر فقیہ جو ہے، یہاں اس کو استعمال کرے گا، جب تیمم کا حکم دے گا تو کیا کہے گا؟ مثلا سعید کے بارے میں تحقیق کرے گا، ضرورت آیا اس سے مراد صرف جو ہے مٹی مراد ہے یا اس سے مطلق عرض مراد ہے؟ تو اب یہ کہاں آیا؟ اس کی ضرورت کہاں پڑی؟ اس کی ضرورت کہاں پڑی؟ استدلال حکم شرعی میں کہاں پڑی؟ صرف ایک جگہ۔ کہاں؟ جب ہمیں تیمم کے بارے میں دیکھنا ہو اور سمجھنا ہو کہ سعید سے مراد مطلق عرض ہے یا سعید سے مراد صرف جو ہے وہ صرف مٹی ہے۔ جی کہاں ضرورت پڑی ہمیں اس کی؟ جب ہمیں دیکھنا ہو کلمہ سعید جو ہے، کلمہ سعید، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سے مراد مطلق
عرض ہے، یعنی دو چیز ہو سکتا ہے، اس سے مراد جو ہے مطلق العرض بھی ہو سکتا ہے اور تراب بھی ہو سکتا ہے. جی فقط تراب اور عرض میں کیا فرق ہے بتائے گا؟ تراب اور عرض میں کیا فرق ہے؟ ہاں اور عرض کیا فرق ہوگا؟ یعنی اس طرح اگر صرف اس سے ہم سعید سے مراد تراب مانے تو کیا ہوگا، اور عرض مانے تو کیا فائدہ ہوگا، اور تراب صرف مانے تو کیا نقصان ہوگا؟ مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں کیونکہ اگر ہم سعید سے مراد یہاں کیا ہے صرف تراب کو مانے تو پھر آپ ریتے پہ جائے وہ مٹی کے علاوہ کسی چیز پر تیمم نہیں کر سکتے. یعنی آپ صرف ریت پر تیمم نہیں کر سکتے، سنگریزوں پر تیمم نہیں کر سکتے، پتھر پر تیمم نہیں کر سکتے. جی اور اگر آپ جو ہے وہ سعید سے مراد مطلق عرض مانیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ مٹی نہ ہو ریت پر بھی کر سکتے ہو، پتھر پر سنگریزوں پر آپ تیمم کر سکتے ہیں. تو یہاں ضرورت پڑی نہیں پڑی ایسی فقیہ کو تحقیق کرنے کی اور سمجھنے کی کہ سعید سے مراد فقط تراب ہے یا اس سے مراد مطلق عرض ہے. لیکن کہاں ضرورت پڑی؟ صرف تیمم کے موقع پر صرف تیمم فقط تیمم، یعنی اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہاں ضرورت پڑی ہمیں؟ تیمم کے موقع پر ضرورت پڑی. صحیح. تو یہ ہے عنصر ہے. اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے کیا کہا جائے گا؟ عنصر. اس کی ضرورت ایک خاص موقع پر پڑی ہے، یہ عنصر خاص ہے. اس کے برخلاف اگر آپ دیکھیں مثلا صیغہ امر کو، کسے؟ صیغہ الامر مثلا صیغۃ الامر ہے. صیغۃ الامر جو ہے اس کا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف تیمم میں استعمال ہوگا یا صرف جو ہے وہ صلاۃ میں استعمال ہوگا یا وضو میں ہے یا جو ہے وہ غسل میں ہے یا روزے کے، بلکہ وہ طہارت میں بھی آ سکتا ہے، صلاۃ میں بھی آ سکتا ہے، استعمال ہوتا ہے، زکوٰۃ میں بھی استعمال ہوتا ہے، حج میں بھی استعمال ہوتا ہے، صوم میں بھی ہوگا. یعنی صیغہ امر کا جو قاعدہ ہے، جو صیغہ امر ہے یعنی یہ بھی عنصر ہے، اور جو سیدن طیبہ ہے سیدن یہ بھی عنصر ہے. صحیح. لغت بھی عنصر ہے، صیغہ امر بھی عنصر ہے، صیغہ امر بھی عنصر ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک فقط ایک جگہ استعمال ہو رہا ہے اور لیکن صیغہ امر جو ہے وہ ماشاء اللہ بہت ساری جگہوں پہ جیسے استفادہ کیا ہے علم اصول میں، اس سے بہت ساری جگہوں پر استفادہ کیا جاتا ہے. تو اسے کہیں گے عنصر مشترک. مشترک. اور یہ کیا ہے؟ عنصر خاص. سائد کلمت سائد عنصر خاص. آیا سمجھ نہیں آیا؟ آیا یا ویسے ہی کریں آ گیا نا. یعنی ایک چیز ہے فقط ایک موقع پہ استعمال ہو رہی ہے اور اس سے صرف جو ہے وہ ایک موقع پہ استفادہ کیا جا رہا ہے، اور ایک ہے کہ جس سے بہت سارے مواقعوں پر استفادہ ہو رہا ہے. تو جو علم اصول کی تاریخ میں لائے ہیں اور جو مقصود ہے یہاں شہید کا علم اصول میں وہ عنصر مشترک ہے. یعنی وہ علم اصول کی تاریخ میں داخل ہوگا. یعنی یہ علم ان عناصر کا کہ جو مشترکہ ہیں، نہ کہ ہر عنصر کا، نہ کہ ہر عنصر کا، بلکہ علم اصول میں کہ علم اصول کی تاریخ میں وہی عنصر داخل ہوگا کہ جو عنصر مشترک ہے. کس چیز کے لیے؟ کہ عملیت استنباط حکم شرعی، عملی استنباط حکم شرعی میں جو عناصر مشترک ہیں وہ مقصود و مطلوب ہے. صحیح. وہ ہمارے مقصود ہیں. یعنی شہید نے فقط عنصر نہیں کہا یا عناصر نہیں کہا، بلکہ عناصر کے ساتھ ساتھ قید لگائی مشترکہ کی. اس قید سے بہت ساری چیزیں خارج ہو گئی. اس قید کی وجہ سے جو مشترکہ کی قید ہے اس سے بہت ساری چیزیں خارج ہو گئی. یعنی تاریخ اس سے پہلے
جامع اور معنی نہیں تھی. اب تعریف جو ہے مشترکہ کہہ کے بہت ساری چیزوں کو خارج کر دیا. تو اب بتائیے آپ جو ہے وہ کہ عنصر مشترک کسے کہتے ہیں اور مشترک شہید کیوں لائے مولانا محمد ریاضی صاحب. یعنی شہید نے یہاں عنصر کو فقط عنصر کہہ رہے تھے کافی تھا, لیکن مشترک کی قید لائے کیوں؟ کر سکتا ہے, ضرورت ہو سکتی ہے جی, لیکن آپ اس کو علم اصول کا قاعدہ نہیں کہیں گے. جو جہاں کا قاعدہ ہے وہیں کا قاعدہ رہ رہا ہو. سمجھ بات؟ یعنی ایسا نہیں کلمہ صحیح جو اصولی قاعدہ ہو جائے گا, بلکہ وہ قاعدہ ہے لغوی ہی رہے گا. یہ جو جس کا قاعدہ ہے, آپ کہیں کہ کلو فاعل مرفوع, یہ قاعدہ نحویہ ہے. اگر آپ اس کو اسی علم اصول میں استفادہ کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے قاعدہ اصولیہ ہو جائے گا, نہیں, بلکہ یہ قاعدہ اپنا وہی رہے گا جو قاعدہ جہاں کا قاعدہ وہی رہے گا. لیکن جو مستقل قاعدہ استعمال ہوتا ہے کہاں علم اصول میں, استنباط حکم شرعی میں, وہ قاعدہ اصولی ہوگا. تو مشترک جو ہے شہید نے مشترک لا کر ایک تمیز پیدا کی, قاعدہ اصولیہ کو غیر اصولیہ سے جدا کیا, قاعدہ اصولیہ کو غیر اصولیہ سے جدا کیا. کیونکہ اگر یہ مشترکہ نہ لاتے تو پھر قاعدہ اصولیہ اور غیر اصولیہ میں جدائی نہ ہوتی, تمیز پیدا نہ ہوتی اور یہ تاریخ جامع نہ ہوتی. لہذا تاریخ کو جامع کرنے کے لیے شہید نے مشترکہ لائے ہیں, جو قاعدہ اصولیہ ہے بس وہی داخل ہے ہمارے تاریخ میں. جو قاعدہ اصولیہ ہے وہی داخل ہے, ہر وہ چیز نہیں جس سے جو ہے وہ استنباط حکم شرعی میں فائدہ اٹھاتے ہیں یا کام لے آتے ہیں وہ قاعدہ اصولیہ ہو جائے گا, نہیں, بلکہ وہی مشترکہ کہتے ہیں, وہی بنایا ہے. یعنی یہاں مقصود وہ قواعد ہیں جن سے ہم علم میں جس سے ہم استنباط حکم شرعی میں بار بار جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یعنی کلمہ صحیح قاعدہ اصولیہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایک خاص مقام پہ استعمال ہوا ہے, برخلاف صیغہ امر کے. صیغہ امر کیونکہ جہاں اصول میں ضرورت ہے اس کی استنباط حکم شرعی میں, وہیں پر ہم یہ قاعدہ استعمال کر لیتے ہیں. کیا قاعدہ ہے؟ صیغۃ الامر ظاہرۃ فی الوجوب, کل صیغۃ الامر ظاہرۃ فی الوجوب. یا صیغۃ الامر ظاہرۃ فی الوجوب, یعنی صیغہ امر کیا میں ظاہر ہے؟ وجوب میں ظاہر ہے. تو اس کا یہ قاعدہ فقط طہارت میں تھوڑا ہی ہے, یہ قاعدہ فقط طہارت میں نہیں ہے, یہ قاعدہ فقط جو ہے صلاۃ میں نہیں ہے, یہ قاعدہ فقط جو ہے وہ زکات میں نہیں, بلکہ جہاں بھی آئے گا, جس باب میں آئے گا وہیں اس پر عمل کیا جائے گا. جس باب میں آئے گی ضرورت پڑے گی وہیں پر اس پر عمل ہوگا. صحیح ہے. تو یہ یعنی بہت سارے علماء نے علم اصول کی تعریف کیا کی, هو العلم بالقواعد الموحدہ, ایسے قواعد موحدہ تعریف کی ہے لاستنباط حکم شرعی مثلا, کہ وہ علم ہے کس چیز کا؟ قواعد موحدہ کا, جو قاعدے لکھ دیے گئے ہیں. کہاں علم اصول, جو قاعدے لکھ دیے گئے ہیں علم اصول میں, ان کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصول کہا جاتا ہے. جب تعریف علم اصول کی علماء نے, بہت سارے علماء نے جب علم اصول کی تعریف کی تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ العلم بالقواعد الموحدہ, یعنی ان قواعد کا علم ہے. علم اصول کیا ہے؟ ان قواعد کا علم ہے جو اصول کی کتابوں میں لکھ دیے گئے ہیں. یہ تعریف جامع نہیں ہے, معنی نہیں ہے. کیوں؟ اس میں بہت سارے اعتراضات ہوئے, آج تک انشاءاللہ پڑھو گے غلط ثانیہ میں اس تعریف بہت اعتراضات ہوئے کہ اصول میں تو بہت سارے قاعدے سے استفادہ, یعنی استنباط حکم شرعی میں تو بہت سارے قواعد سے استفادہ ہوتا ہے, اور اگر صرف اصول کی کتابوں میں لکھ دیا گیا تو کیا وہ قاعدہ اصولیہ ہو جائے گا؟ اور ایک قاعدے کو اصول میں نہ لکھا, اصول کی کتاب میں نہیں لکھا گیا تو کیا وہ قاعدہ اصولیہ نہیں ہوگا؟ یعنی آپ نے معیار دیا لکھنے کو کہ جو اصول کی کتابوں میں آ گیا وہ قواعد اصولیہ ہیں, اور جو نہیں آئے اس کا مطلب وہ قواعد اصولیہ نہیں ہے. اس کا مطلب یعنی اس میں اپنے تمیز یا اپنے مائز نہیں دیا, ہمیں مائز ہے کہ جس سے ہم تمیز پیدا کر سکیں قاعدہ اصولیہ کی غیر اصولیہ سے. آپ نے لکھنے پہ دار مدار کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ بعض قواعد ایسے ہوں کہ جو اصولی نہیں ہے بلکہ وہ کتب اصولیہ میں موجود ہیں, اس کا مطلب وہ قواعد اصولیہ ہو جائیں گے. جیسے یہ کلمہ صحیح والا مسئلہ صحیح ہے, اسی طرح بہت سارے قاعدے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اصولی ہیں لیکن علم اصول میں نہیں لکھے گئے کتابوں میں, اس کا مطلب
جب بخاری لائیں گے تو آپ کی تعریف جامع افراد اور معنی اغیار نہیں رہے گی. لہذا مصنف نے اسی تعریف اس لیے کی ہے تاکہ ان کی تعریف جامع افراد اور معنی اغیار ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ خدا حافظ. فی امان اللہ.